بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بتاریخ 1/1/2023 بروز اتوار بندہ ناچیز یہ بیان محفوظ کرا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے موضوع مناظرہ اور جائے مناظرہ کے متعلق خانے والی کے لیے آخری پیغام۔ موضوعات مناظرہ 20 میں نے لکھے ہیں، ان میں سے خانے والی کو اختیار ہے جس مسئلے کو موضوع مناظرہ بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ نمبر اول، جیسا کہ مذہب اہل سنت ہے اس کے مطابق یزید یا کسی یزیدی کی امامت میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام خصوصاً امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم نمازیں پڑھتے رہے۔ دوسرا موضوع ہے یزید کی امارت میں امام عالی مقام اور اکابرین صحابہ جہاد قسطنطنیہ میں شریک ہوئے۔ تیسرا موضوع مناظرہ ہے بوقت استخلاف یزید کا فاسق و فاجر ہونا ثابت نہیں، البتہ والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس کا ثبوت ہے، اور وہ بھی ظن غالب کے ساتھ جو اخبار آحاد کا موجب و مقتضا ہوتا ہے۔ نمبر 4، انکار بیعت کا سبب فسق و فجور نہیں بلکہ وہی ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔ نمبر 5، 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی، لہذا بیعت کرنے والوں کو تبرہ اور سب و شتم و لعن و طعن جائز نہیں۔ نمبر 6، مسئلہ خروج سراسر اجتہادی نوعیت کا ہے اور ہر مجتہد اپنے اجتہاد کا مکلف ہے اور اس میں کسی ملامت کا ہرگز مستحق نہیں، چاہے اپنے اجتہاد سے یا کسی کے اجتہاد کی تقلید سے اپنے اجتہاد کو ترک کر دے یا اس کو لازم پکڑے۔ مسئلہ خروج کو دینی، اجماعی، قطعی، یقینی سمجھنا جہالت کا نتیجہ ہے یا ضلالت کا، اور چونکہ مسئلہ خروج بر یزید اسی قبیل سے ہے تو امام عالی مقام اپنے اجتہاد کے مطابق ابتداً انکار بیعت کر کے ارادہ خروج فرمایا اور انتہاً حالات کی کروٹ بدلتی دیکھ کر اقرار بیعت کر کے ارادہ خروج ترک فرما دیا، اور وہی موقف اختیار فرمایا جو دیگر صحابہ و اہل بیت اختیار کر چکے تھے، یعنی صبر و انتظار۔ تو پہلا عمل مرجوع عنہ ہے اور دوسرا عمل مرجوع الیہ ہے، اسی کو بعض فقہاء اہل سنت نے خطا اجتہادی سے تعبیر کیا ہے، اور امام زین العابدین وغیرہم اہل بیت بلکہ تمام بنو عبد المطلب نے یزید کی بیعت کی اور اس کے خلاف خروج کے عمل کا اقدام نہیں کیا۔ نمبر 7، قتل امام کا حکم یزید سے ثابت نہیں، البتہ فتنہ حرہ کا حکم یزید نے دیا تھا۔ نمبر 8، کاروان اہل بیت کو بے پردہ یا برہنہ نہیں کیا گیا۔ نمبر 9، یزید کی بیعت قرآن و سنت پر ہی لی جاتی تھی۔ نمبر 10، صحابہ و اہل بیت سب نے عزیمت ہی پر عمل کیا۔ 11، جمہور اہل سنت کے نزدیک یزید کی تکفیر نہیں ہے اور نہ ہی اس پر لعن شخصی کی اجازت ہے۔ نمبر 12، سانحہ کربلا کا علم ہونے پر یزید نے غم کا اظہار کیا، اس کا خلاف اس سے زیادہ ضعیف ہے۔ نمبر 13، ہمارے ائمہ مجتہدین کی طرف یزید کی تکفیر غلط منسوب ہے۔ نمبر 14، استخلاف یزید کی بیعت اختیاری تھی، جبری نہیں تھی۔ 15، آج تک تکفیر
آج تک تکفیر یزید کے اسباب پر اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایک وجہ تکفیر ثابت ہے۔ 16 اہل سنت کا اجماع ہے یا جمہور کا مذہب ہے کہ سلطان کے خلاف خروج جائز نہیں، اگرچہ فاسق و فاجر ہو، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتفاق اہل سنت و اہل رفض ثابت ہے کہ لوگوں کے لیے حاکم ہونا ضروری ہے، اگرچہ نیک ہو یا بد۔ نمبر 17 امام حسین یا کسی غیر کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنے کو گمراہی یا گستاخی کہنا خود گمراہی و گستاخی ہے۔ نمبر 18 صحیح یہ ہے کہ یزید کی خلافت اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے، اس کا خلاف شاذ و غلوب ہے۔ نمبر 19 فتنہ حرام ہزار عصمت دری اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کا با اعتماد سندوں سے کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 20 علماء اہل سنت میں سے کسی نے امام عالی مقام کو باغی و مخالف شرع اقدام کرنے والا نہیں کہا، اور قاضی ابو بکر ابن العربی تلمیذ حجت الاسلام امام غزالی کی طرف جو قول منسوب ہے قتل الحسین بسیف جدہ ہی، وہ ابن خلدون مورخ کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، لہذا وہ کسی طرح لائق ملامت نہیں ہیں، یعنی قاضی ابن العربی۔ دوستو اس کے بعد جائے مناظرہ کے متعلق ہمارا آخری پیغام یہ ہے، بندہ ناچیز انشاءاللہ العزیز کل ملتان کی طرف روانہ ہو جائے گا خانے والی کا استقبال کرنے کے لیے۔ خانے والی سے ہم آخری پیغام یہ دے رہے ہیں کہ مناظرے کی جگہ نہ کوئی تیرے معتقدین میں سے کسی کا گھر ہو، نہ ہمارے معتقدین میں، غیر جانبدار جگہ جہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی نہ رش نہ خطرہ نہ کوئی ہوٹل کمرہ کرائے پر لے لیتے ہیں، تو لینا چاہتا ہے تو تیری مرضی، ہم آ جائیں گے، یا ہمارے پر چھوڑتا ہے تو ہم لے لیں گے اور تو آ جانا۔ گفتگو کرنی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ 2 کیمرے والے کیمرہ مین رکھے جائیں گے جو ملتان شہر سے بلا لیے جائیں گے کرائے پر، ایک تمہاری طرف سے ایک ہماری طرف سے۔ 2 موبائل ٹچ موبائل والے، ایک تمہاری طرف سے ایک ہماری طرف سے۔ 2 بندے تیرے معاون، 2 میرے۔ میں صرف معاون رکھوں گا کتابیں دینے کے لیے، بولنے کے لیے نہیں، بولنے کے لیے انشاءاللہ بندہ ناچیز حاضر ہو۔ تیرے اوپر بھی یہی پابندی ہے، تو نے بولنا ہے، باقیوں کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں تجھے کان میں کوئی بات بتانا چاہتے ہیں ان کو اجازت۔ جائے مناظرہ کے متعلق اور یہ ایک شرط جو ہم نے رکھی ہے، یہ تیرے متعلق آخری پیغام ہے۔ بندہ ناچیز انشاءاللہ العزیز پرسوں صبح سے لے کر اگلے دن صبح تک تیرا پورا انتظار کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ حق تیرے پاس ہے اور فتح ہونی چاہیے تو بسم اللہ آ جا، فتح لے لے، فتح کر لے۔ باقی سب کچھ عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔